هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ کچھ لوگ آج کل دنیا میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے جسے کریڈٹ کارڈ بولا جاتا ہے۔ لوگ جب کریڈٹ کارڈ میں بیلنس ہوتا ہے تو اس وقت نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے ہم اس کو احتیاط سے استعمال، ایک ہے کہ آپ کو بچنا ہے، یہ جائز نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اگر آپ ٹائم پہ بھی پیمنٹ دے رہے ہیں کریڈٹ کارڈ کی تو تب بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصل اس میں ایگریمنٹ ہے جس پہ سائن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی پیمنٹ لیٹ ہو گئی، ٹائم پہ آپ نے اس کا بل نہیں دیا تو تب آپ کو اتنے % اوپر چارج ہوگا۔ اور پھر اس کے اندر کچھ ایسی ہڈن چارجز ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی آؤٹ سٹینڈنگ جو بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پرسنٹیج پہ کچھ نہ کچھ پیسے کاٹ رہے ہوتے ہیں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے انشورنس کرائی ہوتی ہے کہ آپ کا جو آؤٹ سٹینڈنگ ہے اس کا 1% ہم لیں گے، وہ والی اماؤنٹ جو آپ کی آؤٹ سٹینڈنگ میں جا رہی ہے۔ اس طرح کر کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑا ہی سمجھ لے رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس طرف دھیان دیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ انسان کو اس کریڈٹ کارڈ سے بچنا ہے، اس کو جائز نہ سمجھے۔ ہاں ایسے کنٹریز موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ کارڈ ہی چلنا ہے، کیش کا تو ایک رواج ہی نہیں ہے، تو آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ڈیبٹ کارڈ وہ ہے جو آپ کا اے ٹی ایم کارڈ وہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے اکاؤنٹ میں پیمنٹ پڑی ہوئی ہے، وہ آپ کی اپنی پیمنٹ ہے، اس کا آپ کو بینک نے کارڈ دیا ہوا ہے، اب آپ وہ پیمنٹ جہاں یوز کریں آپ اپنی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی کوئی پیمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ بینک کی پیمنٹ ہوتی ہے جو قرض لے کے آپ دے رہے ہوتے ہیں اور پھر بل آنے پہ اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، بل آنے پہ آپ اس کو پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کی جو ہے کریڈٹ کارڈ۔ جبکہ ڈیبٹ کارڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو اپنی اماؤنٹ بینک میں پڑی ہوئی ہے اس میں سے آپ کارڈ یوز کریں، تو آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسی، دیکھیں مجبوری کی لمٹ ہمیں اسلام نے نہیں بتائی ہے کہ اتنے جگہ پہ جا کے انسان مجبور ہو سکتا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو وہ پتہ نہیں اس کی تو مرنا یعنی جینا مرنا ایک ہو جائے، اور کوئی دوسرا انسان ہوگا کہ اس کو بہت بڑی تکلیف ہو جائے گی اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو مجبوری کی جو لمٹ ہے وہ اسلام نے نہیں مقرر کی ہے، یہ ہر ایک انسان کے لحاظ سے اپنی ہے۔ کوئی انسان کسی ایسی جگہ پہ، ایسی کنٹریز میں موجود ہیں جہاں پہ معاملات چلانا، جہاں پہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے۔ ایک انسان اس کو مجبوری سمجھے، انسان اس کو مجبوری سمجھ کے اتنا یوز کرے جہاں پہ مجبوری ہے، اور پیمنٹ آنے پہ فوری اس کی ادائیگی کر دے۔ تو یہ نہیں کہ اب ہونا، یاد رکھیں کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ ہمارے لیے جائز ہو گیا، نہیں، یہ جائز نہیں ہے، آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں۔ ایک ہے کہ انسان ایک ایسی مجبوری میں موجود ہے کہ معاملات کرنا ہے اس کے لیے مشکل ہے، معاملات کو چلانا ممکن نہیں ہے، تو وہ انسان کو کم از کم پھر یہ ہے کہ اسے لیٹ نہیں ہونا چاہیے، جیسے جو ہے وہ ڈیٹ آئے اس سے پہلے ادا کر دے۔ انتظار نہیں کرنا ہے کہ اب جو ہے وہ آئے گی فلاں ہوگی۔ تو اب ان حالات میں اگر کوئی انسان بہت زیادہ قرضے میں پھنس گیا، اور یہ ہر تیسرے بندے کی، چوتھے بندے کی، یا بلکہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 50% کریڈٹ کارڈ ہولڈر کہیں نہ کہیں پیمنٹوں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ایک انسان اس لعنت سے بچتا ہے، لیکن وہ پھنس گیا ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر پیمنٹ چڑھ گئی ہے اور سود پہ سود آ رہا ہے، لگ رہا ہے اس کے اوپر انٹرسٹ سے انٹرسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب وہ انسان خود گاڑی والا ہے، وہ انسان خود گھر والا ہے، وہ انسان خود بزنس کر رہا ہے، وہ خود انسان جو ہے، یہاں پہ نوٹ کریں جو میں بات ہو رہی، وہ خود بزنس کر رہا ہے یا جاب کر رہا ہے، وہ انسان کے پاس خود بھی، اپنے پاس بھی نصاب موجود ہے، وہ انسان کر رہا ہے، لیکن اس غرامہ میں اس کریڈٹ کارڈ کے اس آؤٹ سٹینڈنگ بیلنس میں پھنس چکا ہے، تھوڑا سا نکل نہیں پا رہا ہے۔ ایک طرف وہ اپنے سیلری کو پورا کرتا ہے تو دوسری طرف پہ پھر لے کے پھنس جاتا ہے،
تو ایسے انسان کو اگر ایک دفعہ اس کو اتنی سی پیمنٹ دے دی جائے، چاہے زکوٰۃ میں سے دی جائے، زکوٰۃ میں سے، جس سے وہ اپنے اس بیلنس کو برابر لے کے آ جائے، لیکن آئندہ سے عہد کرے کہ میں اس سے یا تو مکمل جان چھڑاؤں گا، یا کم از کم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ میں اپنے بیلنس سیدھے کر لوں اور پھر دوبارہ سے پھر پیمنٹیں لینا شروع کر دوں گا، یا پھر جو اپنے کار سے جا کے پیمنٹیں ویسے ہی کیش نکال لوں گا۔ ایسی کوئی کام کرنا ہے تو ایسے انسان کے لیے جائز نہیں ہے جو غلط یوز کرنا چاہتا ہے، جو واقعتاً ایک انسان نیک نیتی سے ہے لیکن اس میں پھنس چکا ہے، پھنس گیا ایسے آؤٹ اسٹینڈنگ پیمنٹ میں۔ یہ انسان خود صاحب نصاب ہے، یہ انسان فقیر نہیں ہے، یہ انسان مسکین نہیں ہے، یہ انسان جاب کر رہا ہے، یہ انسان بزنس کر رہا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس گھر ہے، اس کے پاس زیور ہے، اس کے پاس یہ ہے، لیکن یہ والا قرضہ چڑھ گیا ہے تو یہ غارمین میں آ رہا ہے۔ اس کو اس لیے دے دیا جائے کہ اب اس کی لائن سیدھی کرے اور آئندہ سے اس میں نہ جائے۔ نوٹ کریں، یہ ہم ہر جگہ پہ فقیر اور مسکین کو لا کے درمیان میں ڈال دیتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فقیر اور مسکین نہیں کہا ہے۔